تھا بھائی آپ؟ جس طرح کہ یہ مختارات کتاب ہے، ہاں ہاں یہ ادب کی کتاب ہے، جی جی، اور اس کے جگہ پر دوسرا نام کیوں نہیں ہے؟ جیسے البلاغۃ الواضحہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ہاں ہاں، تو مختارات ادب کی کتاب ہے، اس کی جگہ پر دوسری کوئی نام کیوں نہیں ہے؟ اس کی جگہ دوسری کیا؟ کوئی دوسرے نام کی کتاب؟ آواز نہیں سنائی، اس کی جگہ دوسری کیا؟ بھائی جملہ مکمل کرو، اس کی جگہ دوسری کیا کہہ رہے ہو؟ میں سن نہیں پایا. مطیع اللہ، جس طرح کہ کہہ رہا ہوں کہ جو مختارات کتاب ہے ادب کی، تو مختارات ہی کیوں، دوسرا کتاب کیوں نہیں ادب کی؟ اچھا یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ مختارات ہی کیوں نصاب میں داخل کی گئی، دوسری کوئی کتاب کیوں نہیں، یہی سوال ہے؟ جی شیخ، جی احسنت، شیخ، اچھی چیز ہے. بھائی سوال کیا کرو تو دبنگ انداز میں کرو، کوئی تمہاری جان تھوڑی لینے جا رہا ہے. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ پوچھا کرو. سوال اگلوانے میں آپ لوگوں سے 1 گھنٹہ لگتا ہے. بھائی سیدھی بات ہے کہ مختارات کیوں متعین کی گئی، دوسری کوئی کتاب کیوں نہیں؟ جب البلاغۃ الواضحہ میں آپ جی نے شیخ، کہا کہ صاحب بلاغہ میں ڈھیر ساری درجنوں کتابیں لکھی گئیں، تو البلاغۃ الواضحہ ہی کیوں؟ وہی سوال آخر یہاں بھی بنتا ہے، جی شیخ، اور یہ معقول جی چیز ہے. شیخ، کوئی جرم تو کر نہیں رہے تھے، پھر اتنا زیادہ جھجک کیوں کر رہے تھے سوال پوچھنے میں؟ نیٹ ورک صحیح نہیں ہے شیخ. نہیں، نیٹ ورک کی بات نہیں، باقی چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی، جو اصل پوائنٹ تھا وہاں پر آ کر کے نیٹ ورک کمزور ہو جا رہا تھا. نہیں شیخ، ہاں تو اس کا کیا جواب ہے مشائخ؟ اس کا جواب پہلے میں آپ لوگوں سے سن لوں. مختارات ہی کیوں؟ سوال معقول ہے، جواب بھی معقول ہونا چاہیے. شیخ ہاں ابو الحسن علی الندوی کی یہ بہت جامع کتاب ہے. اچھا، اس لیے داخل نصاب ہے، جامع کتاب ہے. کس اعتبار سے جامع ہے بھائی؟ اور یہ عربی میں کافی مہارت حاصل ہے، عربی میں کیا ہے؟ ان کو کافی مہارت حاصل ہے. عربی میں مہارت حاصل ہے، احسنت، کم از کم کچھ مطلب مشارکہ کیا تم نے، اچھی چیز ہے. یعنی یہ ایک بڑے ادیب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس لیے اس کو داخل نصاب کیا گیا. ٹھیک ہے مشائخ، دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی. اور کوئی جواب کسی کے ذہن میں؟ شیخ ہاں اشفاق، ہاں ارباز. شیخ یہ ایک مطلب ہمارے مذہب میں یہ نہیں، مطلب ہمارے مذہب میں کہ جو بھی چیز کہیں سے ملے، اگر اسلام کے طرف پر ہے یا پھر اسے استفادہ حاصل کیا جائے تو اسے اپنے مطلب درست میں اپنے تعلیم میں حاصل لا سکتے ہیں شیخ. چاہے مطلب کسی نے بھی لکھا ہوگا اس سے ہم استفادہ حاصل کرنا چاہیں شیخ. کیا کہنا چاہ رہے ہیں ارباز؟ جی یعنی مفید چیز کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ جی شیخ. یعنی تمہارا اشارہ اس طرف ہے کہ ابو الحسن ندوی اہل حدیث نہیں تھے، پھر بھی ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ نہیں شیخ. ہاں یہی کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں شیخ. ہاں پھر کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تمہاری پوری بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑی سی وضاحت کرو. ہاں ارباز، چلیں عابد علی.
اپنے ساتھی کے اس سوال کا جواب دیجئے کہ مختارات ہی کیوں پڑھائی جا رہی ہے, دوسری کتاب کیوں نہیں؟ عابد علی. اشفاق. جی سر, ہاں یہ مختارات ادب کی بہت ساری کتابوں سے کچھ لی گئی کتاب ہے. اس میں بہت ساری ادب کے فنون جمع ہیں, جیسے قرآن بھی ہے, اس میں حدیث بھی ہے, اس لیے بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں. اس لیے دیکھیں مشائخ, جی جب ہم مختارات کے بارے میں بتاتے تو خود اپنے آپ اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ میں دیتا, لیکن آپ لوگوں نے پہلے پوچھ لیا ہے تو پہلے ہی صحیح. مختارات اصل میں داخل نصاب اس کی اپنی کوئی بہت بڑی خوبی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کو رکھا گیا ہے, بلکہ ابھی اس کا پوسٹ مارٹم کرنا باقی ہے. بتاؤں گا میں آپ لوگوں سے کہ اس کے اندر خوبیاں کتنی ہیں اور خامیاں کیا ہیں. اس کو داخل نصاب اصل میں کیا گیا ہے چونکہ نصاب کے طور پر آپ جانتے ہو کہ بر صغیر کے تمام اداروں کے اندر درس نظامی چلتا ہے. کیا چلتا ہے؟ کیا چلتا ہے؟ درس درس نظامی. نظامی. نام سنا ہے درس نظامی کا؟ ملا نظام الدین کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے. سارے مدارس اسلامیہ میں بر صغیر, ہند و پاک, بنگلہ دیش, نیپال, ہر جگہ درس نظامی پڑھایا جاتا ہے. درس نظامی جب ایجاد ہوا تھا تو اس کے اندر اپنے وقت کے اعتبار سے منطق, فلسفہ وغیرہ کی کتابیں زیادہ تھیں اور ادب پر اور تفسیر پر, حدیث پر کتابیں کم تھیں. جس زمانے میں یہ ترتیب دیا گیا تھا اس زمانے میں منطق, فلسفہ کا زور زیادہ تھا تو وہ کتابیں زیادہ تھیں. تو درس نظامی جب لاگو ہوا تو وہی چلتا رہا کافی زمانے تک. پھر بعد میں اس کے اندر اصلاح کی تحریکیں چلی, مختلف تحریکیں چلی. شبلی نعمانی کے زمانے میں چلی, پھر علی میاں ندوی وغیرہ کے دور میں بھی اس کی تحریک چلی. تو ندوۃ العلماء لکھنؤ اس نے درس نظامی کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. تو جو مادے کم تھے یا جن مادوں کی گھنٹیاں کم تھیں ان مادوں کو نئے سرے سے مرتب کروایا گیا, اور اس میں درس نظامی کا جو اصل نصاب تھا اس میں جو کتابیں یا جو مادے اس وقت ان کی ضرورت نہیں ہے ان کو نکال باہر کیا گیا اور ان کی جگہ پر عربی ادب کا اضافہ کیا گیا, تفسیر میں بڑھایا گیا, تفسیر کی کتابیں بڑھائی گئیں, حدیث کی کتابیں بڑھائی گئیں. تو یہ تعدیلات اور ایڈٹ اس کے اندر لگاتار جاری رہا. اور چونکہ ندوۃ العلماء قائم ہی اس لیے ہوا تھا کہ جو مسلمانوں کے ہاں نصاب تعلیم میں خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کر کے ان کو ذرا سا ماڈرن کیا جائے اور فرسودہ نصاب تعلیم کو ختم کر کے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے. اس مقصد کو لے کر کے ایک باقاعدہ ٹیم وہاں پر بنائی گئی اور اس اعتبار سے وہاں پر کام کیا گیا. اور اسی کام میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی جماعت میں آپ نے قصص النبیین پڑھا ہے, اسی طریقے سے مختارات کے اندر قسم النثر ہے, قسم النظم ہے, اسی طریقے سے القراءۃ الراشدہ لکھی گئی, اور کتابیں سب جو ہے ترتیب دی گئیں. تو نصابی کتابیں وہاں لکھی گئیں. تو چونکہ یہاں پر جو کتاب ترتیب دی گئی وہ نصاب کی غرض سے ترتیب دی گئی تھی, اس لیے ان کتابوں ان کی ترتیب دی ہوئی کتابوں کو مدارس اسلامیہ کے اندر داخل کیا گیا تاکہ مدارس اسلامیہ کا آپس میں نصاب میں ان کی ہم آہنگی قائم رہے اور آگے کی ترقی کے لیے طلباء کے راستے کھلے رہیں. اس بنیاد پر ندوۃ العلماء میں جو یہ درس نظامی کے اندر تعدیلات ہوئیں, ان تعدیلات کی روشنی میں جو نئے مادے ترتیب دیے گئے ان مادوں کو عام طور سے مدارس کے اندر داخل کیا گیا, اور اس اعتبار سے اہل حدیث مدارس میں بھی ان کتابوں کو رائج کر دیا گیا. یہ ہے اس کے داخل کرنے کی وجہ. لیکن کیا یہ ادب
سکھانے کا جو اصل مقصد ہے طلبہ کو، اس مقصد کو یہ کتاب پورا کر پا رہی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم انشاءاللہ ہم کریں گے اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار کریں. انشاءاللہ آنے والا درس اسی پر رہے گا کہ مختارات کو جن مقاصد کے پیش نظر ترتیب دیا گیا تھا، آیا وہ ان مقاصد کو پورا کر پانے میں کامیاب ہو رہی ہے یا انہیں پورا کر پانے سے قاصر ہے، اور اگر قاصر ہے تو قصور کس کس پہلو سے ہے. انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو اگلے درس میں ہوگی. ٹھیک ہے مشاہد؟ کوئی اور سوال؟ جی شیخ. ہاں شیخ جیسے ہمارا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاں صحیح بات کو پائے ہم اس کو اخذ کر لیں، اس کو لے لیں. لیکن منہج سلف کا جو طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے عقیدے کو دیکھیں گے کہ ان کا عقیدہ کیا رہا ہے، کہ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو ان کی باتوں کو ہم لے لیں گے، اگر صحیح نہیں ہے تو نہیں لیں گے. تو شیخ کیا ہم ایسے لوگوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں جن کا عقیدہ درست نہیں ہے؟ ایسے لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں کیا؟ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے. احسنت، اچھا سوال ہے، بہتر سوال ہے آپ کا. حقیقت یہی ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں انہی سے استفادہ کرنا چاہیے. لیکن جی علم کا میدان بہت وسیع ہے، اور سلف ہی نے ایسے علماء کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے جن علماء کے تعلق سے واضح طور پر معلوم تھا کہ یہ عقیدے کے باب میں گمراہ ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ جیسے جی شیخ. زمخشری کا معاملہ لے لیجئے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اچھا ایک چیز اور میں بتلا دوں کہ سلف ہی کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ مفید چیز کہیں سے بھی ملے اس کو حاصل کر لیا جائے، لیکن یہ تب جب حاصل کرنے والا بیدار مغز ہو، اس کے بارے میں پختہ یقین ہو کہ وہ اہل بدعت کے ہتھ کنڈوں سے آگاہ ہے اور اس میں الجھے گا نہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ آپ امام بخاری کے یہاں دیکھیے، اہل بدعت کی روایات اس میں ہیں یا نہیں ہیں بخاری میں؟ بخاری نہیں پڑھے. بخاری شریف میں اہل بدعت کی روایات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں مشائخ، ارے یار کچھ تو بولیے. نہیں ہے شیخ. ہاں ابھی تو نہیں پڑھے ہیں بخاری شریف، اس وجہ سے نہیں معلوم. ارے تو جانتے تو ہو گئے اللہ کے بدلے. امام بخاری نہیں رحمہ ہے اللہ شیخ. نے بعض مبتدیات سے روایت لی ہے، بعض مبتدیات سے روایت لی ہے، عقیدے میں گمراہ ہیں، لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ نے ان روات سے استفادہ کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر بعض خارجیوں سے انہوں نے روایت اخذ کی ہے. خوارج یہ گمراہ فرقوں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جی شیخ. گمراہ فرقوں میں سے ہے، کوئی شبہ تو نہیں اس کے گمراہ اندر؟ فرقوں میں سے. نہیں شیخ. ہاں مشائخ، کوئی شبہ تو نہیں ہے؟ نہیں شیخ. خوارج گمراہ فرقوں میں سے ہے، اہل بدعت میں سے ہیں یہ لوگ. لیکن روایات کے باب میں امام بخاری نے ان کو معتبر گردانا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ خوارج کا عقیدہ ہے کہ کبائر کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کبائر کا مرتکب کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. کافر ہو جاتا ہے. اچھا، اور جھوٹ بولنا
یہ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے جی شیخ کوئی شبہ ہے اس میں؟ نہیں سے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبائر میں سے ہے. تو جس کا عقیدہ ہو کہ جھوٹ بولنے سے ایک مسلمان کافر ہو جائے گا، وہ بندہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں ہاں نہیں نہیں. اور روایات کے باب میں اصل چیز یہی ہے کہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولے، سچا ہو، اپنی بات نقل کرنے میں سچا ہو. اور خارجی ہونے کے باوجود روایت اسی لیے نقل کی کہ وہ گرچہ اہل بدعت میں سے ہے لیکن ان لوگوں کے ہاں جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنے والے کو وہ کافر گردانتے ہیں. تو روایت کے باب میں اس راوی کی روایت قابل قبول ہے، اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ان سے روایت کو لیا ہے باوجود کہ وہ اہل بدعت میں سے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اہل بدعت سے مطلقاً کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جن کو اندیشہ، جن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے دام میں الجھ جائیں گے، پھنس جائیں گے. لیکن اگر آپ عقیدے میں پختہ ہیں اور کوئی مفید چیز آپ کو کسی اور کے ہاں سے مل رہی ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ ائمہ سلف باقاعدہ اس طرح کی کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں جو بہت سارے اہل بدعت کی لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا زمخشری کی کشاف ہے، بیضاوی ہے، یا اسی طریقے سے تفسیر جلالین وغیرہ اور اس طرح کی کتابیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اہل بدعت نے اس کو لکھا ہے، لیکن وہ دیگر میدانوں میں مفید ہیں اور دیگر عقیدے سے متعلق وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز دوسرے فنون سے متعلق ہے، تو اس کو لینے میں میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے. اس سلف نے اس سلسلے میں تھوڑا سا اس کا رجحان رکھا ہے. باقی تو یہاں پر ہم ادب پڑھنے جا رہے ہیں، اور ادب میں عقیدے کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں مصنف نے، گرچہ مصنف اشعری ہے، ماتریدی ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے. ان کی یہ جمع کردہ کتاب ہے. شروعات میں آپ دیکھیں گے کہ قرآنی آیات کو جمع کیا ہے، پھر اس کے بعد احادیث کو جمع کیا ہے، پھر اس کے بعد دیگر مصنفین کی تحریروں سے اقتباس لیا ہے. لیکن عقیدے کے باب میں بھی اگر ادب کے راستے سے گھسنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، شعوری یا غیر شعوری طور پر، تو ہم انشاءاللہ ان کی طاق میں بیٹھے ہیں اور ان جگہوں پر انشاءاللہ ہم کھل کر کے اشارہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے مشائخ؟ انشاءاللہ. جی شیخ. جی ٹھیک ہے مشائخ. پھر اور کوئی سوال؟ نہیں شیخ. ٹھیک ہے پھر چلیں. اللہ رب العالمین خیر و عافیت سے رکھیں. پھر اگلے درس میں ملتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.